یہاں پہ نا یہ جو ٹاپک جس پہ بارے میں ابھی ہماری بات چیت طے ہو رہی ہے یہ ٹائم کے حوالے سے، یہاں پہ آپ کے دو دعویٰ جات ہیں نادر بھائی، اور دو مقدمے ہیں جو آپ کے ہیں، جو جس میں نے پہلے بھی بات کی ہے۔ ایک آپ کا مقدمہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت کی روح سے سارے رسول فوت ہو چکے ہیں، اور ایک آپ کا مقدمہ ہے کہ اسی آیت کے حوالے سے جو صحابہ کرام کا پہلا اجماع ہے وہ تمام رسولوں کے فوت ہونے پہ ہوا۔ یہ دونوں موقف میرے نہیں ہیں، میں ان دونوں موقف کا نیگیٹر ہوں، نفی کرنے والا ہوں۔ مقدمہ نادر بھائی اس کا ہوتا ہے کہ جو پازیٹیو کیس پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ہاں انشاءاللہ جیسے ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ہم سارے ٹاپکس کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ، جو اس دن بھی ذرا ہمیں کوئی تفصیل سے تو بات نہیں کرتے کہ اپنے جو ہم نے دو باتیں کی تھی رفع کے حوالے سے یا دیگر پوائنٹس کے حوالے سے، تو میں انشاءاللہ جب ہم مدعی یعنی جو بندہ ایک پازیٹیو کیس پریزنٹ کرتا ہے کسی چیز کے ہونے کے حوالے سے، وہ اس چیز کے اندر ہوتا ہے ایک کلیمنٹ ہوتا ہے، مدعی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک انداز سے کہہ سکتے ہیں سائل کو مجیب کو، لیکن نا جو ڈائیلاگ ہوتا ہے نا اس پہ دونوں طرف سے سوال پوچھے جاتے ہیں، جواب دیے جاتے ہیں۔ اگر نادر بھائی ایک فریق جو ہے نا بھلے میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر میں صرف اس چیز کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤں میں تو سائل ہوں، میں نے کسی بات کا جواب ہی نہیں دینا، تو وہ پھر بات کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو پراپر ڈیبیٹ کی فارمیٹ میں ہی لے کے جو بھی بھلے ہم یہ بات کریں، بھلے آنے والے دنوں میں کوئی بات کریں، ڈیبیٹ کی انشاءاللہ پراپر فارمیٹ میں لے کے چلیں گے۔ یہاں پہ آپ ایک پازیٹیو کیس پریزنٹ کرنے والے ہیں، لہذا آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے اور میں اس کی نفی کرنے والا ہوں، مجھے دلائل کے ساتھ اس کی نفی پیش کرنی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ آپ اپنی بات رکھ لیں جناب۔ چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، تھینک یو۔ بہرحال یہ ہے کہ اس آیت کے اوپر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مدعی ہم لوگ ہی ہیں اس آیت کے اوپر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدعی صرف اس آیت کے اوپر ہم لوگ ہیں۔ وہ اب تھوڑا سا اپنا امتیاز بھائی آپ کی طرف سے شور ہے تھوڑا سا۔ اچھا نادر بھائی میں نے صرف ایک درخواست یہ کرنی تھی کہ میں تقریباً نا 3 منٹ کے بعد نا اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، ایک میٹنگ مجھے اٹینڈ کرنی ہے، اگر آپ بات سمرائز کر لیں بھائی۔ جی میں سمرائز ہی کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ آئیں گے نا، آپ کی جمعے کی صبح ہوگی 7 بجے، ہمارے ہاں شام کے یہاں پر دوپہر کے 3 بجے کا وقت ہوگا یہاں کینیڈین ٹائم، تو انشاءاللہ تعالی ڈن ہو گیا ہے۔ اور جو موضوع ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اس آیت کے اوپر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 اور جو صحابہ کا جو اجماع ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا کہ تمام کے تمام رسول انبیاء فوت ہو گئے، اس آیت کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، اس اجماع کے اوپر یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ پہلے آپ اپنا مقدمہ رکھیں یا میں رکھوں وہ کوئی بات نہیں، وہ ہم لوگ وہاں پہ کر لیں گے۔ نہیں پتا کیا دادر بھائی پھر یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ جب آتا ہے پھر 2 گھنٹے کا پیشتر وقت اسی بات پہ لگ جائے مقدمہ کس نے رکھنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا اور آپ نے اس کو ایگری بھی کیا ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں مقدمہ آپ کا ہی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو رکھیے گا، اور بالکل آپ کی بات درست ہے۔ جب آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال اس میں میرے پہ اٹھائیں، اور میرا فرض بنتا ہے میں آپ کے سوالوں کو ایڈریس کروں۔ باقی ہم اس کا فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیں گے نادر بھائی کہ کس نے ایڈریس کیا کس نے نہیں کیا۔ اچھا ایک بات مجھے بتا دیں، معیار کیا ہوگا؟ کیا مطلب نادر بھائی؟ معیار کیا ہوگا؟ قرآن حدیث ہی ہوگا نا، قرآن حدیث سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہاں دیکھیں قرآن، اور جس کو دیکھیں نا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے لیے حجت ہے، وہ جب آپ بات پیش کریں گے تو مجھے اس کو لینا ہے، جو بھی آپ اوتھینٹک بات احادیث سے پیش کریں گے میرے اوپر وہ حجت ہوگی۔ اسی طرح قرآن آپ پہ بائنڈنگ ہے، حدیث آپ پہ جو صحیح حدیث ہے آپ پہ بھی بائنڈنگ ہوگی، اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ موقف ہے نا جس کو آپ اپنے طرف سے لے کے آ رہے ہیں۔ کیا صاحب میری بات سنیں، میں یہ جو آپ سے بات کروں کہ ہم قرآن حدیث سے باہر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں تو جو میں ان کو بیچ میں ایک سیکنڈ نادر بھائی، ایک سیکنڈ میں آپ کو میری بات سنیں، میں نے یہ ثابت کرنا ہے امتیاز صاحب، میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس آیت کے اوپر صحابہ کا اجماع ہوا یا نہیں ہوا، وہ میں قرآن سے اور حدیث سے ثابت کر دوں گا۔ کہاں سے ثابت کریں گے آپ؟ ایک سیکنڈ کہاں سے ثابت کریں گے؟ وہ میری ذمہ داری ہے نا، میں کہاں سے ثابت کروں گا؟ اچھا نہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ صرف دیکھیں نا نادر بھائی، یہاں پہ پھر آ کے ڈیڈ لاک لگتا ہے۔ ڈیڈ لاک نہیں ہوگا نا، دیکھیں آپ کو اجماع چاہیے۔ نادر بھائی مجھے بات کرنے دیں، میں تاکہ ڈیڈ لاک کی وضاحت کروں، اس کے بعد آپ اپنی بات رکھ لیجئے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نادر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل نہ آپ انشاءاللہ نہ مجھے آپ سے یہ توقع ہے اور نہ میں یہ کام کروں گا دیکھو جی فلانا بھاگ گیا، نہیں، کوئی یہ علمی انداز میں ایک گفتگو ہے۔ اگر آپ میرے پہ یہ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کے حکم و عدل کی بات پیش نہیں کر سکتا تو میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں کوئی کچھ ایسی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں امتیاز بھائی اگر آپ کو مرزا صاحب کی بات پیش کرنی ہے تو مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں انشاءاللہ بالکل نہ کبھی کہیں بیٹھ کے بات کروں گا نہ کبھی گیلا کروں گا، لیکن اگر مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو مجھے مرزا صاحب کی بات کو پیش کرنا ہے، چونکہ وہ آپ کے لیے حکم و عدل ہیں۔
آپ دیکھیں نا نادر بھائی آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. دیکھیں نا آپ ایک فلسفی ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے جس سے آپ کا تعلق ہے. اب وہ آئیڈیالوجی ساری کی ساری روٹیڈ ہے مرزا صاحب کی تحریروں کے اندر, ان کے حکم عدل ہونے کے اندر, ان کی تفاسیر کے اندر, ان کے فیصلوں کے اندر. آپ مجھے کہہ دیجیے کہ آپ ان کے فیصلے پیش نہیں کر سکتے تو میں اس کو زیادتی سمجھتا ہوں, لیکن میں اس کو شکوہ نہیں کروں گا. اگر آپ کہیں جی کہ نہیں امتیاز بھائی بھاگنا چاہ رہے کوئی, آپ بے شک کہہ دیں, لیکن اگر میں مرزا صاحب کی تحریر پیش نہیں کر سکتا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھا. دیکھیں, مثال کے طور پہ مرزا صاحب نے آئیڈیالوجی پیش کی کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے ہیں, تو اب میں دلیل آپ کو قرآن سے دوں گا نا. مرزا صاحب نے تو ہمیں بتا دیا. مثال کے طور پہ کسی عالم صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے, تو اب اگر آپ وہ بات کسی دوسرے بندے کو بتائیں گے تو آپ اس عالم کو تو نہیں بیچ میں لائیں گے نا. آپ یہی کہیں گے نا بھی قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. دیکھیں, آپ کو چاہیے صحابہ کا اجماع اس آیت کے اوپر, اور اس آیت سے میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کا اور رسولوں کا انتقال ہو گیا ہے, وہ فوت ہو چکے ہیں. تو میں آپ کو قرآن حدیث سے ثابت کر دوں گا. نادر بھائی دیکھیں, تھرڈ پرسن کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں. جی دیکھیں, میری بات میری ایک سیکنڈ دے دیں بات, یہ میں اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا. نادر بھائی ایک تو یہ درخواست دوبارہ کر دوں کہ 2 منٹ تک انشاءاللہ اس بات کو پھر روکنا پڑے گا ہمیں. تو دیکھیں نادر بھائی, میری آپ سے کوئی بحث نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریروں کو مجھے پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتے میں آپ سے بات نہیں کروں گا. اگر آپ کہیں جی بالکل مرزا صاحب ہمارے حکم و عدل ہے, ان کی تحریر آپ پیش کریں, ہماری بات ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں, آپ نادر بھائی بات کی ہے عالم. دیکھیں مرزا صاحب عالم نہیں ہے آپ کے لیے. مرزا صاحب جو ہیں آپ کے مطابق وہ اللہ کے نبی ہیں, اور ان کی جو بات ہے وہ آپ کے مسلمات کے حوالے سے وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے. بھائی نبی کی بات وہی غیر. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں تو اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو بتاتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں ایک لفظ نہیں لکھ سکتا جب اللہ مجھے نہیں اس پہ گائیڈ کرتا. تو نادر بھائی دیکھیں, ہاں ہم جتنی مرضی اس میں دیکھیں نہ کر لیں, وہ پھر لوگ کہیں گے کہ بحثی ہو رہی ہے اور لوگوں کا ذرا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ کی میری دیکھیں, ہمیں دن پہ بھی ایگری ہیں, ہم ٹائم پہ بھی ایگری ہیں, ہم موضوع پہ بھی ایگری ہیں, ساری چیزیں ہیں. ایک چیز پہ ہے, آپ سوچ لیں نا, میں آپ سے کوئی بحث نہیں کروں گا, آپ سوچ لیں. آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے منظور, آپ مرزا صاحب کی بات کو پیش کریں. بات پتہ کیا ہے, میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں کیا فرماتا ہے, سورہ نساء پڑھ لیں نا, کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہ اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع پڑ جائے, کوئی تنازع ہو جائے کسی عقیدے پر, کسی نظریے کے اوپر, تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رسول کو چھوڑ کر کسی اور بندے کی طرف لوٹا دو. مرزا صاحب نے ہمیں ایک عقیدہ دیا اور سمجھایا کہ قرآن سے اور حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, تو میں آپ کو وہی بات ثابت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ مثال کے طور پہ, چونکہ آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے, اگر آپ مرزا صاحب کی کتابوں کو بیچ میں لائیں گے نا, تو پھر ہم یہی بحث کرتے رہیں گے کہ مرزا صاحب نے یہ بات کیوں لکھی, کیوں نہیں لکھی. میں کہوں گا جی لکھی ہے, آپ کہیں گے یہ بات ایسے نہیں ہے. تو پھر وہ جو ہمارا جو اصل موضوع ہے نا, موضوع کیا ہے کہ آیا صحابہ کا اجماع ہوا اس آیت کے اوپر یا نہیں ہوا, وہ پیچھے رہ جائے گا. دیکھیں ہم نے یہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے, اس بات کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ آیا صحابہ کا اس آیت کے اوپر اجماع ہوا یا نہیں ہوا. میں نے ثابت کرنا ہے کہ ہوا ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے نہیں ہوا. اس کے اندر مرزا صاحب کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو قرآن حدیث سے بات کر رہے ہیں نا. میں ایک بات دیکھیں کر دیتا دادا, کوئی بات نہیں. دیکھیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم نے اس روایت کو انشاءاللہ ہم نے دونوں نے اس آپ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ہم نے پروموٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ ایک خالصتاً جو ہے نا شخصیات کے چھوڑ کے, آپس کی وہ چھوڑ کے, صرف دلائل کے اوپر علمی بات. دیکھیں نادر بھائی, 2 چیزیں دیکھیں آپ. نادر بھائی 2 چیزوں کا فرق ہے. ایک کہا جاتا ہے قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتے. ایک ہوتا ہے کہ میرا فہم قرآن یہ کہتا ہے یا میرا فہم حدیث یہ کہتا ہے. یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں نادر بھائی. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ وفات مسیح کے قائل ہیں, لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس آیت کو پڑھ کے وہ کیا نکالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوت کیا اور فوت کر کے ان کے جسم کو اوپر اٹھا لیا. قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں قرآن. دیکھیں غامدی صاحب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے. حالانکہ قرآن نہیں دیکھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو تو پھر تو آپ بھی کہتے قرآن تو وہ نہیں کہہ رہا. آپ تو یہ نہیں کہتے جو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی 2 چیزوں کا نا ہمیں اپنے لوگوں کو بھی فرق سمجھانا ہے, خود بھی سمجھنا ہے.
ایک ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے، ایک ہے میرا فہم قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا عیسیٰ ابن مریم بھی فوت ہو چکے ہیں. خدا کی قسم یہ بات کسی مفسر نے نہیں لکھی ہے. یعنی یہ قرآن کی اگر آیت میں میرے بھائی نادر بھائی لکھی ہوتی نا، پھر مفسرین یہ بات کرتے. یہ بات مرزا صاحب کا فہم ہے. اسی طرح دیکھیں، یہی تو سر مجھے بات مکمل کریں، اس کے بعد بہت لمبی بات کرتے ہیں آپ. سر ایک سیکنڈ ایسے دیکھیں ذرا جو واقعہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پہ، جو صحابہ کے درمیان جس واقعے کا آپ اشارہ کر جو ہمارا موضوع بحث بنے گا، خدا پاک کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ کسی ایک بھی حدیث کے شرح کرنے والے نے یہ بات نہیں لکھی کہ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ثابت ہو گیا کہ سارے صحابہ کا اجماع اس واقعے سے ہو گیا تھا کہ تمام رسول اور عیسیٰ ابن مریم ان میں شامل ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں. یہ تو آپ مناظرے میں ڈسکس کریں نا یہ باتیں. صرف 30 سیکنڈ مناظرے سے پہلے آپ نے مناظرہ شروع کر دیا. نادر بھائی صرف 30 سیکنڈ. اگر میں ایک منٹ ذرا میں اگر آپ کو نادر بھائی صرف 30 سیکنڈ. نادر بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں نے آپ کو مثال دے کے بات بتائی ہے. قرآن اور حدیث کا ایک بات کہنا اور ہے، قرآن و حدیث سے میرا فہم یہ کہتا ہے وہ اور ہے. لہٰذا میری کوئی آپ سے بحث نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں جی مرزا صاحب کو پیش نہیں کرنا، ہماری بات نہیں ہو سکتی. اب آپ بات کریں. جی پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی بندہ نا اپنے عقیدے کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ قرآن ہی کر رہا ہے. آپ بھی جو بات کریں گے نا، آپ کہیں گے جی قرآن کر رہا ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے، میں تو قرآن کی بات بیان کر رہا ہوں. ایسے ہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو اجماع چاہیے نا، میں آپ کو ثابت کر دوں گا، قرآن سے اور حدیثوں سے ثابت کر دوں گا کہ اس آیت کے اوپر صحابہ کا اجماع ہوا ہے کہ تمام کے تمام رسول انبیاء فوت ہو گئے. آپ کو اجماع چاہیے، میں نے اجماع ثابت کرنا ہے. اس میں مرزا صاحب کی کتب کو بیچ میں لا کر ہم لوگ بحث کو خلط مبز کریں گے، بحث ادھر کی ادھر چلی جائے گی. آپ کہیں گے جی مرزا صاحب نے تو یہ بات لکھی ہے، میں کہوں گا یہ نہیں لکھی، ان کا مطلب یہ تھا. تو وہ اجماع تو رہ گیا بیچ میں. ہم نے اس بات کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ کیا صحابہ کا اجماع ہوا ہے تمام انبیاء کی وفات کے اوپر. اس کے اندر مرزا صاحب کی کتابوں کو یا مرزا صاحب کی ذات کو بیچ میں لانے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. چلے نادر بھائی ٹھیک ہے، مجھے اجازت دے. نادر بھائی جو کہ لیٹ ہو رہا ہوں بھائی، میں اصل میں نا میں بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہوں بھائی، میں صرف آپ کی بات سننا کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب دیکھیں اب بات کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. آپ کی میری ساری باتیں طے ہو چکی ہیں. میرا صرف ایک ہی آپ سے مطالبہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو آپ کے حکم عدل ان کو پیش کیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کا حکم عدل قرآن نہیں ہے؟ مجھے بتائیں آپ کا حکم عدل قرآن نہیں ہے؟ نادر بھائی بات تو سوری مکمل کرنے دیتے مجھے آپ. نہیں مجھے بتائیں نا آپ کا حکم عدل قرآن نہیں ہے؟ نادر بھائی ایک سیکنڈ ہے تو بات تو بھائی کرنے دینا. ایسے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے نا. دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی میری بات اس باعث نہیں ہو سکے گی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریروں کو پیش نہیں کرنا، لہٰذا ہماری بات نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے بھائی، چلیں دیکھ لیں، آپ سوچ لیں پھر، کیونکہ میں نے سوچ لیا. ہمیں قرآن نے حکم نہیں دیا نا امتیاز صاحب، ہمیں قرآن نے حکم نہیں دیا کہ جب اختلاف ہو قرآن حدیث کو چھوڑ کر کہیں اور جاؤ. کوئی بات نہیں جی، کوئی بات نہیں. تو اس لیے نادر بھائی اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے جو ہماری پیچھے بات چل رہی تھی وہ یہاں پہ ختم ہو کے وائنڈ اپ ہوگی اس مسئلے کے باعث. یا آپ نے مجھے کہا کہ میں مرزا صاحب کی تحریروں کو پیش نہیں کر سکتا، وہ ہماری بات ختم ہوگی. میری بات شکریہ. ایک منٹ چلیں ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے. شکریہ. لیں جی، جیسے کہ آپ نے ساری گفتگو کو سنا، ہماری بات چیت اس وجہ سے کینسل ہو گئی اور یہ ڈیبیٹ اس وجہ سے نہ ہو سکی کہ جو احمدیہ کمیونٹی سے جو صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریریں پیش نہیں کر سکتا. اور میرا موقف یہ تھا کہ بھائی دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ہی تو موقف ہے جو آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں. تو ان کے موقف کے حوالے سے میں اگر ان کی تحریریں ہی پیش نہیں کر سکتا تو پھر ہمارے درمیان ڈیبیٹ کس بات پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کی یہ آیت بھی موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا وہ تمام واقعہ بھی موجود ہے. لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے اور صحابہ کرام کے اس واقعے سے کبھی بھی مسلمان علماء نے یہ بات اخذ نہیں کی کہ ان دونوں سے ثابت ہوا کہ تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں. تو یہ موقف دینے والے تو مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، تو ان کی تحریریں تو ڈسکس کی جائیں گی. بہرحال ان کا موقف تھا کہ وہ ڈسکس نہیں کی جائیں گی، لہٰذا بات چیت آگے نہ بڑھ سکی. باقی انشاءاللہ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ خود کر لیں.